السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سبق میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جو مد قوی ہو اس کو ضعیف پر فضیلت دینی چاہیے، یعنی اگر مد قوی ہے تو اس میں طول کیا جائے، اور اس کے بعد اس سے ضعیف ہے تو اس میں توسط یا قصر کرنا چاہیے، اس کے برخلاف جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک قسم کے کئی مد جمع ہو جائیں تو ان میں بھی کچھ وجوہات نکلتے ہیں، کچھ طریقے نکلتے ہیں، جس میں سے کچھ جائز ہوتے ہیں، کچھ ناجائز ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین، اس میں نکالیں گے تو دیکھیے یہاں پر طول، توسط، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم 4 وجہ نکلتی ہیں۔ اسی طرح اس میں طول، توسط، قصر مع الاسکان، کیونکہ اس میں اشمام اور روم ہوگا نہیں، تو کل 4 اس میں نکلی اور 3 اس میں، تو 4 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 12 ہوتے ہیں۔ اب اس کو ضرب دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے والے کو اٹھائیے اور تینوں سے ملائیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پھر دوسرے کو اٹھائیے، تینوں کو ملائیے، پھر اس کو اٹھائیے، تینوں کو ملائیے، پھر چوتھے کو اٹھائیے، تینوں کو ملائیے۔ جیسے طول، طول مع طول، یعنی دونوں میں طول اسکان کریں، اس کے بعد میں طول مع اسکان، توسط مع اسکان، اسی طرح طول مع اسکان، قصر مع اسکان، یہ 3 ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں توسط کو لیجئے، توسط مع اسکان، طول مع اسکان، توسط مع اسکان، توسط مع اسکان، اس کے بعد میں توسط مع اسکان، قصر مع اسکان، یہ 3 ہو گئے۔ اسی طرح قصر کو اب اٹھا لیجئے، قصر مع اسکان، طول مع اسکان، قصر مع اسکان، توسط مع اسکان، اس کے بعد میں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں اب قصر مع الروم بھی تھا، ٹھیک ہے، قصر مع اسکان، قصر مع اسکان ہونے کے بعد قصر مع الروم، کیونکہ اس میں قصر بھی ہو رہا ہے الرحیمی میں، تو اب قصر مع اسکان روم اور طول مع اسکان، کیونکہ اس میں طول ہی ہو، اس میں اسکان ہی ہوگا، قصر تو ہوگا نہیں۔ اس کے بعد میں قصر مع روم، توسط مع اسکان، اور قصر مع روم، قصر مع اسکان، یہ کل 12 وجہ ہیں، جس میں سے مساوی جو ہیں وہ جائز ہیں۔ مساوی کون کون ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ مساوی جو ہیں اس میں پہلا یہ ہے طول مع طول، یہ جائز ہے، یعنی اس میں اگر طول مع اسکان کیا جائے تو اس میں بھی طول مع اسکان کرنا چاہیے۔ اسی طرح توسط مع توسط، یعنی اس میں اگر توسط کریں مع اسکان تو اس میں بھی توسط کریں، یہ بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح قصر، یہ جو ہے نا قصر مع اسکان اور قصر مع اسکان، یہ بھی جائز، یعنی اس میں اگر قصر کریں تو اس میں بھی قصر کریں، قصر مع اسکان، قصر مع اسکان۔ اسی طرح آگے دیکھ لیجئے کہ کون سی وجہ جائز تھی، پھر قصر مع روم اور قصر مع اسکان، یہ وجہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں روم بھی ہوگا تو قصر مع روم اور قصر مع اسکان۔ اب ناجائز والی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، طول، توسط، اس میں طول کیا، اس میں توسط، اسی طرح اس میں طول کیا، اس میں قصر، یا اس میں توسط کیا، اس میں رحیمی میں قصر کر دیا، اس میں طول کر دیا، تو یہ ناجائز ہوگی۔ ہاں 2 وجہ جو ہیں، جیسے قصر اور طول، قصر مع روم اور طول مع اسکان، اور قصر مع روم، توسط مع اسکان، یہ اختلاف ہے اس میں، یعنی مختلف بھی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جائز ہے، جائز وجہ کی اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں رحیمی میں روم ہوگا، اسکان میں اس میں کیا بولتے ہیں العالمینہ میں روم ہوگا ہی نہیں، اس صورت میں کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز نہیں، کیونکہ اس میں کیا بولتے ہیں مساوی ہونا چاہیے، مساوی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب آپ دوسرا دیکھ لیجئے،
کہ جیسے امین علیم، ٹھیک، تو یہ یہاں پر بھی ضمہ ہے اور یہاں پر بھی ضمہ ہے، تو حرف موقوف علی مضموم ہو تو وہاں پر وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم تینوں وجہ جائز ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا یہاں بھی تینوں وجہ، یہاں بھی تینوں وقف ہوں گے، یعنی اشمام بھی، روم بھی، اسکان بھی۔ تو اسکان کی صورت میں 3 وجہ نکلیں گی، اور اشمام کی صورت میں بھی 3 وجہ نکلیں گی، اور روم کی صورت میں 1 وجہ، تو کل ملا کے 6 وجہ۔ تو 6 ادھر، اب 6 کا 6 میں ضرب دیجئے، تو 6 کا 7 سوری 7 کا 7 میں ضرب دیں گے تو 7 7 49 وجہ نکلتی ہیں۔ اسی طرح ہیں، دیکھیے پورا جو بتایا اسی طرح یہاں بھی سارے وجوہات نکلیں گے، تو جس میں سے جو جائز ہوں گے وہ مساوی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے جائز ہوں گے دیکھ لیجئے، صرف 7 وجہ جائز ہوں گی، 49 وجہ نکلیں گی جس میں سے صرف 7 وجہ جائز ہیں، باقی سب ناجائز ہیں۔ کون کون ہیں؟ ایک یہ ہے کہ قصر مع قصر، اور دوسری وجہ ہے جو جائز ہے وہ ہے قصر مع اشمام، قصر مع اشمام۔ اس کے بعد میں تیسری وجہ جو ہے یہ جو جائز ہے کیا، قصر مع اسکان، قصر مع اسکان، ٹھیک، تینوں ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر توسط مع اشمام، توسط مع اشمام، یعنی اس میں توسط مع اشمام کریں تو اس میں بھی وہی کریں۔ اس کے بعد میں توسط مع اسکان، توسط مع اسکان، یہ جائز ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں طول مع اشمام، طول مع اشمام، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد میں طول مع اسکان، طول مع اسکان، یعنی اس میں اسکان کے ساتھ طول کریں تو اس میں بھی کریں۔ حاصل کلام یہ ہے جو مساوی ہوں گے وہ جائز ہوں گے، غیر مساوی ناجائز ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ نکال سکتے ہیں، نکالنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ اب دیکھیے اس میں کیسے نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے طول کو لیں گے اور اس طول کو چاروں سے ان سے ملائیں گے، یعنی طول سے بھی ملائیں گے، توسط سے بھی، قصر سے بھی، ٹھیک۔ اس کے بعد میں پھر طول اسکان سے، اور طول مع اشمام سے، توسط مع اشمام سے، قصر مع اشمام سے، قصر مع روم سے، یعنی 7 مرتبہ اس کو طول ہی لانا پڑے گا۔ طول اسکان ہو گئے یہ تینوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں طول اشمام اور طول کیا بولتے ہیں روم نیچے آئے گا۔ تو جب ایک ہو جائے، 7 اس کو 7 سے ملا دیں تو پھر توسط کو اٹھائیے، پھر توسط کو 7 سے ملائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں قصر، اس کو اٹھائیے، اسکان کے ہو گئے، اب طول اشمام کو اٹھائیے، پھر ان 7 سے ملائیے، توسط اشمام کو اٹھائیے، ان 7 سے ملائیے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ ضرب، یعنی ضرب دینے کا طریقہ۔ اگر کسی طرح سے کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔